السوال الخامس والعشرون، یہ بڑی اچھی طرح سمجھنا، اللہ کرے یہ بحث میں آپ کو سمجھا سکوں۔ هل نسبتم فی تالیفکم الی بعض الاشاعرہ القول بامکان الکذب وعلی تقدیرها فما المراد بذلک وعلی عندکم نصر علی هذا المذہب من المعتمدین بین الامر لنا علی وجہ۔ اب بات اچھی طرح سمجھو۔ 25واں سوال یہ ہے، کیا تم نے اپنی بعض کتابوں میں اشاعرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب کے قائل ہیں؟ اور اگر تم نے لکھا ہے کہ وہ امکان کذب باری کے قائل ہیں تو وہاں تمہاری مراد کیا ہے؟ اس پر تمہارے پاس دلیل ہے یا تم نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھے۔ الاصل فیہ انہ وقع النزاع بیننا وبین المنطقیین من اہل الہند والمبتدعہ منہم فی مقدوریت خلاف ما وعد بہ الباری سبحانہ وتعالی او اخبرہ او ارادہ وامثالہ فقالوا ان خلاف هذه الاشیاء خارج عن القدرۃ القدیمہ مستحیل عقلا لا يمكن ان يكون مقدور له واجب علیہ ما يطابق الوعد والخبر والارادہ والعلم وقلنا ان امثال هذه الاشیاء مقدور قطعا لکنہ غیر جائز الوقوع عند اہل السنۃ والجماعۃ من الاشاعرہ والماتریدیہ شرعا وعقلا عند الماتریدیہ وشرعا فقط عند الاشاعرہ فاعترضوا علینا۔ پہلے بات سمجھ لو، کہتے ہیں اصل ہمارے درمیان اختلاف کیا ہے، اور مبتدعین نے اس اختلاف کو غلط انداز میں نقل کیا ہے۔ اصل اختلاف یہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ اور عدم عموم قدرت باری تعالیٰ، اصل نزاع یہ ہے، اور اس کو رنگ کیا دیا؟ امکان کذب باری تعالیٰ اور عدم امکان کذب باری تعالیٰ۔ سمجھ آ گیا؟ ہمارا اور ان کا جو اختلاف ہے مبتدعین کا، اس اختلاف کا نام کیا ہے؟ عموم قدرت باری تعالیٰ، عدم عموم قدرت باری، اور انہوں نے اس کو رنگ کیا دیا ہے؟ امکان کذب باری تعالیٰ، عدم امکان کذب باری تعالیٰ۔ عنوان اور تھا، دیا اور ہے۔ اب عنوان بدلنے سے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اتنی تعمیم ہے، اتنی تعمیم ہے، اتنی تعمیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا، لیکن اللہ چاہے تو اس کو جنت میں نہ بھیجیں۔ اللہ کی قدرت میں اتنی تعمیم ہے، اتنی قدرت عام ہے، کافر کے ساتھ وعید ہے اس کو جہنم کی، اور اللہ چاہے تو جہنم میں داخل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ فلاں وقت فلاں وقت ہوگی فلاں چیز، اللہ چاہے تو فلاں وقت میں فلاں چیز نہ کرے۔ جو اللہ نے خبر دی ہے، جو اللہ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جس کی کسی کو وعید سنائی ہے، جس چیز کا ارادہ کیا ہے، اللہ اپنے ارادے کے خلاف پر کرنا چاہے تو کرنے پر قادر ہیں، اپنے وعدے کے خلاف کرنا چاہے تو کرنے پر قادر ہیں، اپنی جو خبر دی اس کے خلاف کرنا چاہے تو کرنے پر قادر ہیں۔ اور فرمایا مبتدعین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ دیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اور عنوان کیا دے دیا کہ اہل سنت کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عنوان تھا کیا اور دیا کون سا ہے؟ اب ظاہر ہے عموم قدرت باری کا عنوان بیان کرے تو لوگ ہماری طرف آ جائیں گے نا، اور جب امکان کذب کا عنوان دیں گے تو لوگ ادھر چلے جائیں گے۔ تو متنفر کرنے کے لیے عنوان یہ اختیار کیا ہے۔ میں اس کی سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ جیسے دیکھو، کوئی بندہ کسی لڑکے سے کہے اپنے والد صاحب کا احترام کیا کرو، کتنا اچھا عنوان ہے، اور کوئی کہے اپنی ماں کے قسم کا احترام کیا کرو، اب کیسا لفظ ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ کہہ دے تو پھر بچہ کیسے احترام کرے گا؟ میں اب اس لفظ کو مجھے تو کہنے کو شرم آتی ہے، میں کیسے کہوں کہ کوئی کسی بچے سے کہو وہ آدمی جو تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس کا احترام کیا کر، تو بچے کے دل میں نفرت آئے گی یا پیار ہوگا؟ کسی بچے سے آپ کہو فلاں آدمی جو تیری ماں کے ساتھ رات کو یہ کرتا ہے نا، جب تیرا باپ صبح غسل کرے تیری ماں کے ساتھ یہ کر کے تو باپ کو تولیہ تو دیا کر، نہیں، آپ بتاؤ کتنی نفرت اس بچے کے دماغ میں پھیلے گی۔ حالانکہ وہی عمل ہے جس پر اجر ہے، وہی عمل ہے جس پر ثواب ہے، وہی عمل ہے جو اس کے حقوق ہیں، ادا نہ کرے تو گناہ ہے، لیکن آپ ان لفظوں میں اس کو بیان کر سکتے؟ بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھو کسی بچے کا نکاح کرو اور اسے کہو میں نے بیٹا بہت اچھی لڑکی تلاش کر کے تیرے نکاح میں دی ہے، حقوق زوجیت کا خیال کرنا، بہت اچھا عنوان ہے۔ اور اگر آپ کسی کو دوسرے لفظوں سے عنوان دے دیں
تو لوگ اسی وقت مولانا صاحب نکاح پڑھاؤ بے حیائی دیا گلا چھڑو، ہم نیک آدمی سمجھ کر تمہارے پاس بیٹے کو لائے تو کیا تو نے فحاشی مسجد پہ لانی شروع کر دی ہے؟ بات ایسی ہی ہے نا۔ اب دیکھو حدیث پاک سے اس کی مثال سمجھو۔ آپ نے سنا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر سے 3 طلاق ہو گئی، 3 طلاقوں کے بعد اس عورت صحابیہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا تو اللہ کے نبی کے پاس آئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیوں؟ اس نے کہا ما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی ھذا، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اپنے ہاتھ میں نے کپڑا لیا جیسے ان کا دوپٹہ تھا اور دوپٹے کے کونے ایسے لٹکا دیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی ھذا، جیسے میرے کپڑے کا ایک چیز لٹکی ہوئی ہے نا، بس اسی طرح کا وہ بندہ ہے، اللہ کے نبی میرے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھو اس عورت نے وہ لفظ استعمال نہیں کیے، اشارے سے بات اللہ کے نبی خدمت میں عرض کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیارے جملے فرمائے، آپ نے فرمایا لا حتی تذوقی من اسیلتہ ویذوق ہوا من اسیلتک، یہ تب ہوگا جب تو اس کا شہد چکھ لے اور وہ تیرا شہد چکھ لے۔ اب دیکھو عنوان کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا عنوان اختیار کیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح کے بعد ہمارے یہاں معروف ہے جی دلہا دلہن کدھر گئے ہیں، کہتے ہیں ہنی مون منا رہے ہیں، اور عربی پوچھے کدھر گئے ہیں، کہتے ہیں شہر الاصل منا رہے ہیں۔ تو شہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ، شہر کا معنی اسے کہتے ہیں مون چاند، اور اصل کا معنی ہوتا ہے شہد، اسے کہتے ہیں ہنی۔ ادھر ہنی مون کہہ دیتے ہیں، ادھر شہر الاصل کہہ دیتے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ اب اس لذت کا نام شہد کس نے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین عنوان اختیار کیے ہیں۔ تو میں صرف یہ بتا رہا تھا، اب دیکھو عنوان ہے کیا اور عنوان اختیار کیا کون سا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے نہیں عنوان کون سا ہے، تو وہاں عنوان اور تھا، اور انہوں نے عنوان اور اختیار کر لیا ہے۔ عنوان یہ تھا عموم قدرت باری تعالی، اور انہوں نے اختیار کر لیا امکان کذب۔ اصل عنوان اور تھا اور انہوں نے عنوان اور دیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ اصل عنوان کیا ہے؟ عموم قدرت باری تعالی اور عدم عموم قدرت باری تعالی، اور انہوں نے عنوان کیا لکھا؟ امکان کذب عدم امکان۔ کیوں؟ اور عوام کو یہ بات سمجھائی، عوام کو یہ بات سمجھائی کیسے؟ دیکھو جب اللہ نے فرمایا ہے میں فرعون کو جہنم میں بھیجوں گا، اب اللہ اگر جہنم میں نہ بھیجے تو جھوٹ ہوگا نا؟ بات بندے کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا مسلمان کو جنت میں بھیجوں گا، تو جب جنت میں نہیں جائے گا تو جھوٹ ہوگا نا؟ اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے فرعون کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جہنم میں جانا ضروری ہے اور جہنم ہی میں جائے گا۔ اب 2 لفظ سمجھیں، ایک ہے عموم قدرت اور ایک ہے امتناع صدور۔ ایک ہے عموم قدرت اور ایک ہے امتناع صدور، 2 باتیں الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، لیکن اس وعدے کے خلاف کریں گے ہرگز نہیں۔ وعدے کے خلاف کریں گے، اس وعدے کے خلاف اللہ سے صادر ہونا ممتنع ہے، عقلاً بھی ہے شرعاً بھی ہے۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں نہیں عقلاً نہیں صرف شرعاً ہے، ماتریدیہ کہتے ہیں شرعاً بھی ہے عقلاً بھی ہے۔ اب میری بات سمجھ آ گئی؟ اب انہوں نے اس پوری جو بحث ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف عنوانات سے اس کے جواب چھیڑے ہیں۔ آپ صرف اشارے میں دے دیتا ہوں، پوری عبارت پڑھنے کا تو فائدہ نہیں۔ کہیں بات چھڑی ہے اما اسلافنا اہل سنت والجماع، اچھا، اور کبھی آگے چھڑی ہے فی شرع المقاصد علامہ تفتزانی، کبھی چھڑی ہے فی المسائر و شرع المسامرہ للمحقق علامہ محقق، کبھی اس کو آگے عنوان اختیار کیا ہے وفی طاہر الاصول صاحب فتح القدیر الامام ابن الحمام۔ اس طرح مختلف عنوانات دیے ہیں۔ اب ایسی ایک کلامی اور منطقی بحث شروع کی ہے کہ ان کا تعلق چونکہ اصطلاحات سے ہے تو شاید پوری بات آپ نہ سمجھ سکیں، میں خلاصہ پوری بات کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہے اس آدمی کو نیکی کا اچھا بدلہ دینے کی بجائے برا دینا
اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ اور جو آدمی عاصی اور نافرمان ہے اس کو برا بدلہ دینے کی بجائے اچھا دینا، اللہ اس پر قادر ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ اگر برا ہوگا تو برا بدلہ دیں گے، اور اگر نیک ہوگا تو اس کو پھر نیکی کا بدلہ دیں گے۔ اور عنوان کیا رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہیں اہل العدل والتنزیہ۔ ہم کون ہیں؟ اہل عدل ہیں۔ جب نیک ہے تو اچھا بدلہ دیں، عدل کا تقاضا ہے، اور جب برا ہے تو برا بدلہ دیں، عقل کا تقاضا ہے۔ اور تم کہتے ہو نہیں نیک آدمی کو اللہ جہنم دے سکتے ہیں، تو نیک کو جہنم بھیجنا تو ظلم ہے۔ برے آدمی کو اللہ جنت میں بھیج سکتے ہیں، یہ خلاف عدل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم اہل عدل ہیں اور تم اہل ظلم ہو، ہم اہل عدل ہیں تم اہل جور ہو۔ اب بتاؤ عنوان بظاہر دیکھو تو کتنا پیارا ہے۔ اب میں پھر کہہ دو آپ کو بات سمجھ آئی، جو مولانا عبدالدیانی فرماتے تھے کہ ظاہر نصوص ہاتھ کا دیتی ہے، اس فتنے کا عوام میں مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ معتزلہ کا موقف سمجھ آ گیا؟ معتزلہ کہتے ہیں اصابت العاصی و ثواب المطیع خارج عن القدرت القدیمہ، اللہ کی قدرت قدیمہ سے باہر ہے، اور اس کا نام وہ رکھتے ہیں عدل، اور کہتے ہیں اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، اللہ کے ذمہ ہے کہ واجب کرے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ نقصانات کیا ہوں گے؟ آپ ان کے دلائل سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں کام ٹھیک نہیں ہے، فلاں کبھی کام ہے، اللہ ایک کبھی کام آپ کہتے ہیں کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے اس کے قبو کا خدا کو علم ہے یا علم نہیں ہے؟ علم ہے یا علم؟ اگر اس قبو کا خدا کو علم نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ جاہل ہے، اور جہالت خدا کا نقص ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ پاک کو علم تو تھا، اللہ کو علم تو تھا، لیکن اللہ کو علم تھا اور علم کے باوجود آپ کر بھی سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا، یہ تو سفاہت ہے، لاؤبالی پن ہے۔ علم بھی ہے کام کا، کر بھی سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے، یہ تو لاؤبالی پن ہے۔ لاؤبالی پن کہتے ہیں سفاہت، الصف۔ آپ کی منطق علم الکلام میں لفظ پڑھے نا الصف، تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ لاؤبالی پن، بے پرواہی قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ لاؤبالی پن سے بھی بری ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہیں پھر بھی نہیں کرتے؟ اب دیکھو بظاہر ایسی دلیل ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بات بڑی زبردست ہے، اور شاید اس کا جواب دینا انسان کے بس میں نہ ہو۔